دوستوں، آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جنہیں کیول بھارت میں ہی نہیں، پورے سنسار میں کسی پریچے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں، خاص طور پر ان کے بچپن کے بارے میں اور ان کی پڑھائی کے بارے میں، اور کیسے ایک غریب پریوار سے نکل کر ویگیانک کے مقام پر پہنچے، ان کے بارے میں مجھے کتابوں سے، انٹرنیٹ سے جو بھی جانکاری ملی ہے، آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستوں، کہتے ہیں نا، ایک مہان ویکتی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس مہان ویکتی کی موت کے بعد اسے کئی صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ مہان ویکتیوں کی لسٹ میں ایک نام آتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کا۔ دوستوں، اے پی جے عبد الکلام کا جنم تمل ناڈو راجیہ اور مندروں کا شہر کہے جانے والے رامیشورم میں ایک غریب مسلم سمودائے میں ہوا تھا۔ کتابوں کے ذریعے جو معلومات مجھے ملی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اے پی جے عبد الکلام کی پیدائش کی تاریخ 15 اکتوبر 1931 ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام زین العابدین تھا، جو کہ ایک گھاٹ پر ناؤ چلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے اے پی جے عبد الکلام کے پتا ایک استھانیہ مسجد میں امامت بھی کیا کرتے تھے۔ اے پی جے عبد الکلام کی والدہ کا نام عائشہ اماں تھا، جو کہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ دوستوں، کلام کے پریوار میں 4 بھائی اور ایک بہن تھی۔ کلام صاحب اپنے پریوار کے سب سے چھوٹے سدسیہ تھے۔ کلام صاحب کے پوروج امیر، بزنس مین اور زمیندار آدمی تھے، اور ان کے پاس کافی مال و دولت ہوا کرتی تھی۔ لیکن سمے کے ساتھ ساتھ ان کے پوروجوں کو بزنس میں کافی نقصان ہوتا چلا گیا۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ کلام صاحب کے پتا کو ناؤ تک چلانی پڑی۔ کم عمر میں ہی کلام کو اپنے پریوار کی سہولتوں کو پورا کرنے کے لیے اخبار بھی بیچنے پڑے۔ دوستوں، کلام صاحب بہت محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ انہیں سیکھنے کی اچھا بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی میں کافی دھیان لگایا۔ میتھ اور سائنس کے چھیتر میں انہوں نے کافی انٹرسٹ بھی لیا۔ اپنی پرارمبک شکشا پوری کرنے کے بعد انہوں نے شوارٹج ہائی اسکول چھوڑ دیا اور سینٹ جوسیف کالج تروچیراپلی چلے گئے۔ سینٹ جوسیف کالج سے انہوں نے سن 1954 میں فزکس کے چھیتر سے اسناتک کی ڈگری پراپت کی۔ کلام صاحب سن 1955 میں مدراس میں استھت مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایرو اسپیس انجینئرنگ کا ادھین کرنے کے لیے چلے گئے۔ دوستوں، کلام صاحب نے اپنی اسناتک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سن 1960 میں ڈی آر ڈی او کے ویگیانکی وکاس ایک ویگیانک کے روپ میں شامل ہوئے۔ ان کے کیریئر کی شروعات ایک چھوٹا ایئر کرافٹ ڈیزائن کرنے سے ہوئی تھی۔ حالانکہ ڈی آر ڈی او میں وہ اپنی اس نوکری سے خوش نہیں تھے۔ کلام صاحب کا سن 1969 میں اسرو میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جہاں وہ بھارت کے پہلے اپ گرہ واہن پرکشیپن کے پریوجنا کے ندیشک بھی رہے۔ اپ گرہ واہن نے جولائی سن 1980 میں روہنی اپ گرہ کو سفلتا پوروک پرتھوی کی ککشا میں پہنچا دیا تھا۔ دوستوں، کلام صاحب کو 1992 میں رکشا منتری کے ویگیانک صلاح کار بھی بنایا گیا۔ سن 1998 میں پرمانو ہتھیاروں کے پریکشن میں ان کی مکھیہ بھومکا رہی اور دنیا کو یہ سندیش دیا کہ اب میرا بھارت دیش بھی پرمانو شکتی کے روپ میں مضبوط ہو گیا ہے۔ دوستوں، ایک وقت وہ بھی آیا جب اے پی جے عبد الکلام بھارت کے 11ویں راشٹرپتی بنے۔ 25 جولائی 2002 میں کلام صاحب دیش کے راشٹرپتی بنے۔ ان کا کاریہ کال 25 جولائی 2002 سے شروع ہو کر 25 جولائی 2007 تک ختم ہوا۔ کلام صاحب نے بھاری ووٹوں سے جیت حاصل کی تھی۔ دوستوں، کلام صاحب نے بہت اچھے اور صحیح طریقے سے راشٹرپتی پد پر کاریہ کیا۔
समय अवधि पूरी करने के बाद कलाम साहब शिलोंग शिफ्ट हो गए और छात्रों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। दोस्तों, फिर एक वक्त वो भी आया जब देश और दुनिया को उन्हें अलविदा कहना था। जैसे कि हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक दिन ज़रूर मरना होता है, लेकिन महान व्यक्तित्व वाला इंसान लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रहा करते हैं। कलाम साहब ने इस संसार से 83 साल की उम्र में विदाई ली। दोस्तों, आपको बता दें कि अब्दुल कलाम आईआईएम में शिलोंग में एक कार्यक्रम में युवाओं को भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि उन्हें शिलोंग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई पुरस्कार हासिल किए। सन 1990 में उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। अपने देश के लिए जबरदस्त प्रयास के कारण सन 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार ने कलाम साहब को 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। जय हिंद, जय भारत।